اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، شہزادہ شوکت پروگرام صنعت و معیشت میں آپ کے ساتھ۔ ہماری صنعت اور معیشت کو جو کمزوری ہے اس کا تعلق ڈائریکٹلی اللہ کے ساتھ جنگ میں انگیجمنٹ ہے، سود۔ اس بیماری سے، اس گناہ سے ہم نے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، کامیابی انشاءاللہ اللہ دے گا۔ قرآن اور حدیث ایک مکمل میسج ہے، ایک مکمل پیغام ہے۔ اس مکمل پیغام کو سمجھانے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 23-24 سال ہمیں مکمل طور پر سمجھانے کی کوشش کی اور سمجھایا بھی، اور صحابہ کرام وٹنس ہوئے فتح مکہ کے حجۃ الوداع کے موقع پر کہ پیغام انہوں نے ریسیو کر لیا، سمجھ لیا۔ صحابہ کرام پوری دنیا میں پھیل گئے یہی پیغام پھیلانے کے لیے کہ اسلام ایک مکمل میسج ہے، مکمل پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر جنگ کا اعلان کیا ہے تو مکمل میسج دے کے کیا ہے۔ اگر مکمل میسج ہے تو ہم اکاؤنٹیبل ہیں، ہم ریسپانسیبل ہیں، ہم گنہگار ہیں اگر ہم اس میسج کو سمجھ نہیں پا رہے۔ آج کا پروگرام اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہم نے سود سے کیسے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، اور ہمارے مہمان ہیں سینئر ایڈوکیٹ رانا ندیم صابر صاحب، اور دوسرے ہمارے مہمان ہیں عبدالرزاق صاحب، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، ایکس ممبر FBR ہیں، منسٹری آف پیٹرولیم انرجی کے ساتھ تعلق رہا اور مختلف شعبات میں یہ ایڈوائزر ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ عبدالرزاق صاحب، پہلے آپ سے سوال ہے کہ جب فیڈرل شریعہ کورٹ کا 2022 کی ججمنٹ آ گئی کہ سود ہر قسم کا حرام ہے، چاہے اس کا نام بدل دیں، چاہے کوئی ہیلا لگا دیں، فیڈرل شریعہ کورٹ نے اپریل 2022 میں یہ کہہ دیا یہ حرام ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک چھوٹی سی اس میں کلاس ڈال دی کہ اسلامک بینکنگ پہ اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ نئی اپلیکیشن لے کے آئیں اور ہمیں ثابت کریں کہ اسلامک بینکنگ حلال نہیں ہے، یا اس کو حلال کیسے کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے پٹیشن مانگی۔ اس سلسلے میں آپ کی تھوڑی ہسٹری بتائیں گے ہمیں، آپ نے کیا کیا اس سلسلے میں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ شہزاد صاحب، یہ موقع دینے کا، مطلب یہ ایک اپرچونٹی ہے لوگ پبلک کے ساتھ ایڈریس کرنے کی۔ اس کے بعد اسلامی بینکنگ تو میرا خیال ہے، اور یہ مقبول جان کا میں یہاں جملہ نوٹ کروں گا کہ یہ مہنگی شراب کے اوپر انہوں نے روح افزا یا کوکا کولا لیبل لگا دیا، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اسلامی بینکنگ از نتھنگ بٹ کیموفلاجڈ سارٹ آف انٹرسٹ بیس سسٹم۔ اس میں وہی چیزیں ساری چل رہی ہیں، شروع سے لے کے اب تک چل رہی ہیں، اور پتہ نہیں 40 سال ہم نے کیسے گزار دیے ہیں اس مطلب کشمکش میں۔ سر، عوریہ مقبول صاحب کا یہ ڈائلاگ ہے، یہ بات سمجھانے کے لیے ضرور ہے، لیکن کورٹ میں کھڑے ہو کے سمجھانا، ثابت کرنا، یہ ایک علیحدہ چیز نہیں؟ جی، وہ اس لیے ہے کہ آپ اس کو کمپیئر کر لیں انٹرسٹ بیس بینک کو اور اسلامی بینک کو، جسٹ سیم تھنگ، کیونکہ کمرشل بینک جو ہیں وہ آپ کو لون دیتے ہیں، لون کے اوپر وہ اپنا ایگریمنٹ کرتے ہیں، اس کے انٹرسٹ چارج کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسلامی بینکنگ والے جو ہے اس کا نام اسلامی بینکنگ کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم قرض نہیں دیتے، ہم ایسٹ بھیج رہے ہیں۔ ایسے مطلب آپ نے گھر خریدنا ہے، گاڑی خریدنی ہے، مشینری خریدنی ہے، وہ ہم دے رہے ہیں، اور اس گاڑی کی نقد قیمت جو ہے اس کو بیس بناتے ہیں پرنسپل اماؤنٹ، دیٹ از ایکولنٹ ٹو لون، ایک قرض کے مطابق بن جاتی ہے۔ اسی قرض کے اوپر، اسی پرنسپل اماؤنٹ کے اوپر وہ مدت ری پیمنٹ کی لگاتے ہیں، شرح سود لگاتے ہیں، کیبور اسلامی سود لگاتے ہیں، اور اس کے قسطیں بنا کے دیتے ہیں، اس پہ ایڈیشن کر دیتے ہیں ساری چیز کی، ٹھیک ہے۔ تو میرے لحاظ سے تو دس از نتھنگ بٹ انٹرسٹ بیسڈ۔ سر ندیم صابر صاحب، ثابت کرنی ہے یہ پوائنٹ ہم نے شریعہ کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں کہ وہ جو بوتل ہے اگر لیبل چینج کر دیا جائے تو وہ حلال نہیں ہو جاتی، کیا یہ ہم کر سکتے ہیں؟ جی، اس کے لیے میں 2-3 باتوں کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے آپ نے کہا کہ قرآن ایک مکمل میسج ہے، تو اس کی دلیل یہ ہے کہ سورہ المائدہ 5 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم ولی دین، کہ آج میں نے دین مکمل کر دیا، اور اس میں کہا کہ آج تمام نعمتیں تم پہ مکمل کر دی۔ اب دوسری بات آ گئی کہ سود ہے کیا۔ پہلے تو ہم سود کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ سود اگر پیسے کے زور پر بغیر نقصان کے استعمال کے
آپ کسی چیز کو ارن کر رہے ہیں، کوئی بھی نام دے دیں تو وہ سود ہے. جیسے میرے فاضل دوست نے انہوں نے کہا کہ وہ بینک والے کیا کرتے ہیں، وہ کرتے اس طرح ہیں کہ جو ایسٹ آپ پرچیز کر رہے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی فرض کریں اس کے ہم نے 15 اس کے پورشن کر لیے، آپ کتنے % پیمنٹ کر رہے ہیں. اگر اس کا پرائس ویلیو یہ ہے اور اس یونٹ کو ہم اتنے ڈویژن کر دیں تو اس میں 5% آپ کا ہے، باقی 10% ہمارا ہے، تو ہم آپ کو 10% کرائے پہ دے رہے ہیں. وہ مشارکہ اور مداربہ کو اس طرح مینوپولیٹ کرتے ہیں. بیسیکلی زنا کو، گناہ کو، رشوت کو جو مرضی نام دے دیں اس کا عمل وہی رہتا ہے، اس حساب سے ہے تو یہ سود. سر بات یہ ہے کہ سود کی ڈیفینیشن آپ نے کر دی، یہ اضافہ ہے ایک پارٹی کے لیے، انجسٹیفائڈ اضافہ ہے جس کی کوئی جسٹس نہیں، کوئی لاجک نہیں ہے اور وہ حرام ہے. اب میں نے حرام کو حلال کرنے کے لیے ہیلا کر دیا، شریعہ کمپلائنس کر دیا. ایک میں مثال دیا کرتا ہوں کہ زکوٰۃ کو میں نے شریعہ کمپلائنس کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں زکوٰۃ اس کو دے رہا ہوں جو واپس مجھے تحفہ کر دے، تو یہ شریعہ کمپلائنس ہو گئی. ایک میں مثال دیتا ہوں، ایک صاحب نے ان کا یہ ٹرسٹ ہے، ادھر ایک دوست آ گئے کہ جی ہم نے شریعہ کمپلائنس زکوٰۃ کرنی ہے. وہ بیچارہ معصوم، زکوٰۃ کو شریعہ کمپلائنس کیسے کرنا ہے؟ کہتے جی میرے اوپر پتہ نہیں 2.5-3 کروڑ روپے زکوٰۃ ڈیو بنتی ہے، یہ 3 کروڑ روپے میں آپ کے ادارے کو دوں گا ایز اے زکوٰۃ، آپ نے ایکسیپٹ کر لینی ہے. اس کے بعد آپ نے یہ مجھے تحفہ واپس کر دینی ہے. تو کہتے ہیں یہ کون سی شریعہ کمپلائنس؟ کہتے ہیں جی ہم نے فتویٰ لیا ہے کہ اگر کسی بیوہ کو جو ضرورت مند ہے اس کو میں 3 کروڑ روپیہ زکوٰۃ دے دوں تو واپس مجھے تحفہ کر دے اس میں 3 کروڑ میں سے 2.5 کروڑ روپے، تو وہ حلال ہے. یہ دیکھیں نا، یہ تو اللہ کے ساتھ مذاق ہوا نا. اللہ تو کہتا ہے عالم الغیب و شہادہ، علیم بذات الصدور. اللہ تو کہتا ہے کہ میں تمہاری نگاہوں کی چوری اور اس کے فراڈ کو بھی میں سمجھتا ہوں. تو اللہ کے ساتھ جب آپ اس طرح کی حرکات کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ خیر الماکرین. تم جو سازشیں کرتے ہو تو اللہ اس کا بہترین تدبیر کرنے والا ہے. عبدالرزاق صاحب جی آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل صحیح فرمایا. میں اس پہ شیخ عمران حسین صاحب کو کوٹیشن بتانے کی کوشش کروں گا جس میں میرے خیال میں پبلک کو بھی سمجھ میں آ جائے گی چیز. ان کا کہنا یہ تھا کہ جو چیز، جو رقم، مثال کے طور پہ یہ میں نے پین خریدنا ہے 100 روپے کا اور اس کو بعد میں سود لگا کے یہ 200 روپے کا ہو جائے گا، 150 روپے کا ہو جائے گا. ان کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نے کوئی چینج کوئی نہیں کی، اس میں نہ نیبری ڈالی، نہ کوئی سیئی ڈالی، نہ کچھ ڈالی، اس کی قیمت بڑھ گئی ہے. جو چیز کی ویلیو، جس چیز کی ویلیو مدت کے ساتھ بڑھتی ہے وہ سود ہے. یعنی اس پہ آپ نے کوئی چینجز نہیں کی، کوئی سروس نہیں دی، کوئی محنت نہیں کی، لیکن وہ مطلب اس کی قیمت بڑھا دی آپ نے کسی مدت کے ساتھ ساتھ، تو وہ سود بن جائے گی. یا ایک سودے میں 2 پرائسز رکھ لی. ایگزیکٹلی، مطلب ایک بیک ہی رکھ لی، ایک اجارہ کی رکھ لی. سر مولانا تقی عثمانی صاحب اور غامدی صاحب دونوں ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہیلا یہ حلال ہیلا ہے، ان کو کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی میری بات سنیں، میں پھر اکثر یہ کہتا ہوں، میں بلکہ یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ میں فیس بک پہ لگایا تھا، میرا خیال ہے یوم السبت کے جو واقعات ہوئے نا بالکل اس کے مطابق ہے. سر جو تعویلیں، جو ہیلے، جو بہانے جو کر رہے ہیں نا بالکل اس کے عین مطابق ہے. میں نے یہ میں بتا دوں آپ کو، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس چل رہی ہے نا، تو میں نے ایک نیا پیج بنایا ہے فیس بک پہ کہ اسلامی بینکنگ از حرام، قطعی طور پہ حرام ہے اور یہ مسلمانوں کے ساتھ ایک فراڈ ہے. اس پہ بڑی میری بحث چلی. فیس بک والے جناب سامنے ہم نے آ کے یہ آپ کر ہی نہیں سکتے، ڈیلیٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا آپ ڈیلیٹ کر دیں، آئی ول ٹیک اٹ ٹو دا کورٹ، کیونکہ چیزیں تو ایکسپریشن اوپینین ہے، میں اپنا اظہار کر رہا ہوں. آپ لوگوں نے اس کو احمد رشدی کو کیا، تسلیمہ نسرین کو کیا، پھر قرآن پھاڑتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں. یہ ایکسپریشن آف اسپیچ نہیں ہے، یہ میرا ایکسپریشن آف اسپیچ ہے، دس ٹوٹلی حرام. تو وہ اس پہ میں نے اس کی بیک کے اوپر ایک، آپ پتہ نا ایک پہلے سامنے سیگنل ہوتا ہے، پھر اس کے بیک گراؤنڈ میں تصویر ہوتی. میں نے بندروں کے گروپ کی تصویر لگانے کی کوشش کی اور کہ لگا نہیں سکتے، بار بار پہ 10 کوشش نہیں لگی. پھر میں نے اس کا ایک آرٹیکل نکالا جو مطلب میں نے کسی تراشا تھا،
تو وہ آرٹیکل پورا لکھا ہوا تھا, اس کے اوپر بندروں کا ایک گروپ تھا, ہلکا سا ان کے ساتھ تھے صرف. تو وہ میں لگایا, پہلے میں نے وہ ایسے لگایا, اس کے بعد میں نے اس کو اپلوڈ کیا, وہ ہو گئی. ان کو اتنا کھٹکا ہوا ہے اپنے دماغ میں, یہودیوں کو خاص طور پہ, یا مسلمانوں کو بھی, میرے دوست جو بھی اس کے بارے میں کرتے ہیں, کہ میں نے کہا ہے کہ یہ بالکل یوم سبت کی ٹرو کاپی ہے, اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی مطلب شائبہ نہیں ہے. کیونکہ وہ بھی دیکھیں کتنے وثوق سے کہتے تھے کہ ہاں ہم نے تو سنڈے, ہم تو ہفتے کو شکار ہی نہیں کرتے. وہ اللہ کو بیسیکلی چیٹ کر رہے تھے. سر یہ یوم سبت اور اللہ کے ساتھ چیٹنگ, اور یہ مولانا تقی عثمانی سر کے صاحب کے اوپر جو ٹوپی, بلکہ وہ یہودیاں مسلمانوں کی ٹوپی ہے یا مسلمان یہودیوں کی ٹوپی ہے, یہ یوم سبت والے. سر آپ بتائیں رانا صاحب کہ وہ کیا واقعہ تھا اور اس کے اندر ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ ایکچولی یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا اس قوم کا کہ آپ نے ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا. ہوتا یہ تھا کہ جس دن شکار منع تھا اس دن مچھلی بہت زیادہ آتی تھی, اور وہ آ کے تو وہ اچھلتی تھی اور لوگوں کو اٹریکشن پیدا کرتی تھی. اللہ نے امتحان جو دیا تھا نا, تو ان کی آمد سے لورمنٹ ہوتی تھی. تو لوگ بڑے پریشان تھے کہ آج ہم نے شکار نہیں کرنا تو مچھلی بہت زیادہ ہے, جب شکار کرنا ہوگا تو نہیں ہوتی. تو کسی نے اسی طرح کی ایک ان کو دے دی رخصت کہ جی آپ یوں کریں, آپ پونڈ چھوٹے چھوٹے بنا لیں تو فش اس میں آ جائے گی, اس میں کور ہو جائے گی, پھنس جائے گی, آپ سنڈے کو نکال لیجیے گا. تو جب قوم نے اللہ کے ساتھ اس طرح کی چلاکیاں کریں گے نا, تو اللہ کے ساتھ تو کوئی نہیں کھیل سکتا. اور جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان الحکم الا للہ, اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی حکم کرنے والا نہیں, کوئی کر نہیں سکتا. لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا قطع باشد. تو کسی بھی, اگر کسی ملک کا کوئی چیف جسٹس ہے یا کوئی اور اس طرح کا صاحب ہے, تو وہ جو مرضی ہو, اللہ کے آگے تو وہ کچھ بھی نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے لوٹ کر میرے پاس آنا ہے, تو میں پھر تمہیں وہ فیصلہ کر دوں گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے. سر اس وقت تقی عثمانی صاحب بیسیکلی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کا میسج اس کو تبدیل کر دیا جائے. انفارچونیٹلی میں یہی الفاظ کروں گا, بالکل کہنا بھی چاہیے, کیونکہ ایک نہیں دونوں نے کہا ہے. اور ہم نے ان کو یہ کہا ہے, جی منیب الرحمان صاحب بھی ایسے ہی اسلامک بینکنگ کو, جس کو سلمان اکرم راجہ صاحب کورٹ میں بیٹھ کے ان آفیشلی ڈسکشن کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کہ یہ جو مولوی ہیں اسلامک بینکنگ والے, حالانکہ سلمان اکرم راجہ صاحب اسٹیٹ بینک کے وکیل ہیں اور ان کو سپورٹ کر رہے تھے, سودی سسٹم کے حق میں بول رہے تھے, لیکن وہ ساتھ یہ پیرل بیسس پہ ان آفیشیل ڈسکشن میں کہہ رہے تھے کہ ان کو ایک ایک فتوے کا 50 لاکھ روپے ملتا ہے. اور یہ سسٹم کے بینیفیشری ہیں سب سے بڑے, اللہ کی کلمات چینج کرنے کی پرائس لیتے ہیں, اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ وہی حرام ہے, یہ فتنہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی بات پہ کہا نا کہ یہ جو دنیا کا مول لے لیتے ہیں اللہ کے دین کے بدل میں, تو یہ تو بہت برا سودا کرتے ہیں. سر معذرت کے ساتھ یہ ایسی بات میرے خیال میں ہمیں پبلک میں نہیں کہنی چاہیے. یہ الزام ہے, کوئی پروف ہے ان کے پاس اس چیز کا سلمان راجہ صاحب؟ سر یہ تو پرائسز ہے نا, یہ جو ریٹس ہیں, جو جس کی بیس پہ ان کو سیلریاں ملتی ہیں, جس کی بیس پہ ان کو, میرا خیال ہے میں تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا ڈائیورژن دوں گا رانا صاحب آپ کی اجازت سے اور آپ کی اجازت سے. اس کی تھوڑی سی ہسٹری آپ کو پتہ ہی ہوگی کہ یہ جب ضیاء الحق صاحب آئے تھے تو ان کو یہ اسلام کا بڑا خسرہ نکلا ہوا تھا, بالکل وہ چاہتے تھے ہر چیز اسلامائز ہو جائے. ٹھیک ہے جی سر. سب سے پہلے انہوں نے جناب وہ زکوٰۃ کا سسٹم شروع کیا, جو بڑا ہی بہت لولا تھا, جو بینک بیلنس کے اوپر وہ کہتے ہیں سیونگ پہ جو بیلنس ہوگا اس پہ زکوٰۃ 2.5% کٹ جائے گی. دیٹ واز ٹوٹلی رانگ. کوئی عالم نہیں بولا, تقی عثمانی صاحب نہیں بولے, فضل الرحمان صاحب نہیں بولے, منیب الرحمان صاحب نہیں بولے. میں اس مطلب ہم تو بالکل پروفیشن میں تھا نا اس زمانے میں 79 میں, تو کسی نے بات نہیں کی. اس پہ اہل تشیع کو غصہ آیا, انہوں نے کہا یہ ہماری شریعت میں نہیں ہے کہ کس طرح کی زکوٰۃ لگا رہے ہیں. وہ 50,000 کا جتھا جناب اسلام آباد پہنچ, چوک کر دیا اسلام آباد. آج کل تو ہمارے پی ٹی آئی کے دوست کرتے ہیں, چوک کرتے ہیں. انہوں نے کہا جو کوئی چیز نہیں دے گی. یہ مان گئے, ہی سرنڈر. ضیاء الحق صاحب مان گئے کہ ٹھیک ہے آپ کی کوئی فکر نہیں, آپ نہ دیں زکوٰۃ. اس پہ یہ ہوا, ان کو معافی ملی, تو ہمارے جو سنی حضرات تھے انہوں نے بھی ہلکا بیان دینے شروع کر دیے کہ میں اہل تشیع ہوں. اور میرے ایک دوست جو بینکر ہیں انہوں نے کہا کہ بینکنگ ڈیٹا کے مطابق پاکستان کی 85% آبادی شیعہ ہے. سر اس وقت 1979 میں جب شیعہ حضرات گئے تھے تو سنی باقی لوگ کیوں نہیں گئے؟
نہیں ان کو ہڑتال کے لیے نہیں ان کو اس کو سر اینی ویز یہ 79 یہ چیز آئی اباؤٹ 85 میں آئی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد تھوڑی سی میں اور 1 منٹ اور لوں گا. اس کے بعد انہوں نے یہ پھر ایک اور انہوں نے چکر چلایا تھا اس کا ریفرینڈم کا کہ ساری پاکستانی یہ قوم ریفرینڈم میں دے کہ بھائی اسلامی حکومت ہونی چاہیے غیر اسلامی ہونی چاہیے. اس پہ بھی کوئی میرا خیال ہے میں ود ڈیو ریسپیکٹ اپالوجیز کسی عالم کو ادراک نہیں ہوا کہ یہ کیا کس قسم کا ریفرینڈم کرا رہا ہے. جو میں کہوں میں یہ غیر حکومت اسلامی نہیں ہونی چاہیے تو میرے ایمان کا کچھ ہے کوئی مطلب ہے تقاضا کچھ بھی نہیں ہوا اس میں. پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا جی مجھے سارا بینکنگ سسٹم چینج کرنا ہے. اس میں ایک تھوڑی سی میں نے ایک تھیوری نکالی ہے میرے ذہن میں جو آئی ہے وہ یہ تھی کہ یہ IMF ورلڈ بینک اور ویسٹ ہمیشہ سے کوشش کر رہا تھا کہ مسلمانوں کا سارا پیسہ بینکنگ ہمارے سسٹم میں آئے. ٹھیک ہے نا, کافی کوشش کی ان کی. جب ہماری افغانستان کا قبضہ ہو گیا رشیا کا, امریکن وہاں پہ آ گئے, امریکن ایڈ کے لینے کے سلسلے میں شاید کوئی نیگوشیشن کی ہوگی انہوں نے ضیاء الحق صاحب سے. انہوں نے کہا یہ ذرا انہوں نے $400 ملین ایڈ دیے. انہوں نے کہا اس سے پینٹ, آپ کو پتا ہوگا یہ بڑا یہ مشہور مطلب ہے ہسٹوریکل فکر ہے. انہوں نے پھر ان کو اور زیادہ دی. اس کے ساتھ ہی انہوں نے میرے خیال میں سیکریٹلی کوئی ارینجمنٹ کیا کہ تم یہ سسٹم ہمارا تھوڑا چینج. سر یہ اسلامک بینکنگ کی بنیاد لگزمبرگ میں 1958 سے شروع ہوئی تھی. لگزمبرگ میں اسلامک بینکنگ کی پروڈکٹس کے اوپر انویسٹیگیشن شروع ہوئی اور وہاں سے یہ چلا ہوا ہے. اور لیکن اس کو جو بوم دیا گیا وہ پاکستان کی جو ججمنٹ 99 کی آئی تھی اس کے بعد ملیشیا میں منسٹری آف فائنانس, IMF, ورلڈ بینک کے بندے اور یہ جو ان کے منسٹری آف فائنانس ملیشیا کے دوست تقی عثمانی صاحب ٹائپ کے, انہوں نے بیٹھ کے اس کو ریفائن کیا کہ جو پاکستان میں 10 سال میں مداربہ اور مشارکہ وہ چل رہا ہے اس کو ہم کس طریقے سے اس معاملے میں طول دے سکتے ہیں. 2004 میں IMF کی اسٹڈی آئی جس میں انہوں نے کنفرم کر دیا کہ اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ ان سبسٹنس سیم ہے اور یہ ایک ہی انویسٹر کو پروفٹ دے رہے ہیں, ان دونوں میں کوئی ڈفرنٹ نہیں ہے. اس کے بعد اس کو پوری طرح تقویت حاصل ہوگی پوری دنیا میں اسلامک بینکنگ میں کہ مسلمانوں کو اسلامک بینکنگ میں انگیج کر دیا جائے. اس سے یہودیوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے, اس لیے اس کو پروموٹ کرتے ہیں. آپ نے سر جب بھی حلال بینکنگ کی بات کی آپ کو پرابلم آئی. ہم حلال بینکنگ کی بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم کون سا پلیٹ فارم ہے جس کے تحت ہم فیڈرل شریعہ کورٹ میں جائیں, ہم ہائی کورٹ میں جائیں, کیونکہ ہماری وہ پٹیشن جو عبدالرزاق صاحب نے اور یا مقبول جان صاحب نے سبمٹ کی تھی فیڈرل شریعہ کورٹ میں, اس کا نمبر تھا کوئی اپلیکیشن نمبر 7I of 2023 اینڈ مسلینیس اپلیکیشن نمبر 7 of 2023. یہ دونوں اپلیکیشن ہماری جو تھی نا یہ ہمیں واپس لینی پڑی. ہم کہاں جا سکتے ہیں سر اس سلسلے؟ دیکھیں جی وہ چونکہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا کہ اسلام شیل بی دی اسٹیٹ ریلیجن, اور کانسٹیٹیوشن میں یہ پروویژن موجود ہے آرٹیکل کہ کوئی بھی سبارڈینیٹ لیجسلیشن نہیں ہو سکتی جو اینٹی اسلامک ہو یا جو کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ ہو. تو اس حساب سے جب بھی کوئی ایسی لیجسلیشن ہو سبارڈینیٹ تو اس کو چیلنج کیا جائے گا 199 آرٹیکل 199 کانسٹیٹیوشن میں. تو وہ ہائی کورٹ کے اندر ہماری کو ورنٹوں پر ریٹ بنتی ہے, وہ ہم ہائی کورٹ میں وہاں جائیں تو وہاں پر ہم اس کو اسیل کر سکتے ہیں. شریعہ کورٹ میں جو عالم جج صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ اب آپ کا پلیٹ فارم یہ نہیں ہے, آپ کوئی کتا بیچ رہا ہے کسائی تو آپ شریعہ کورٹ میں نہ آئیں. شریعہ کورٹ میں اس وقت آئیں جب لا یہ کہے کہ کتا بیچنا حلال ہے تو پھر ہم آئیں گے, ہم اس کو اسٹڈی کریں گے. کتا بیچنا اگر حلال کسی لا میں لکھا ہوا ہے تو ہم اس کو ٹھیک کریں گے. تو اس سلسلے میں میرے خیال میں سوری فار انٹرپشن میں معذرت چاہتا ہوں, یہ تو پھر پنگ پونگ کا سلسلہ چلتا رہے گا, ایک کورٹ سے جائیں گے دوسرے. میری گزارش صرف یہ تھی رانا صاحب یہ ایڈوائز کریں کہ جس طرح اللہ مجھے معاف کرے خدا معاف کرے توہین رسالت کا یہ کیسز ہوتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہہ رہی جیسے آسیہ کا ہوا تھا جو تھی وہاں پہ گاؤں والی, اسی طرح سے یہ انہوں نے ہمارے جذبات کو مجروح نہیں کیا. تقی عثمانی صاحب نے حرام کو حلال کر دیا بالکل, اور اس کے مقابلے میں 80 علماء نے یونانیمس مطلب فتویٰ دیا ہے کہ بھی یہ بالکل حرام ہے, اسلامی بینکنگ ٹوٹلی حرام ہے. اور میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں جن کی زندگیاں صرف ہو گئی ہیں اس کے اندر دین کے اندر. سر اس میں ایک بریک کا وقت ہوا ہے, یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین, اسلامک بینکنگ حرام ہے, اس کو کیسے حلال کیا جا سکتا ہے, ہماری ڈسکشن چل رہی ہے, کون سا لیگل پلیٹ فارم ہے. ایک وقت ہوا ہے بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین، پروگرام صنعت و معیشت. ہم بات کر رہے ہیں رانا ندیم صابر صاحب اور عبدالرزاق صاحب کے ساتھ. رانا صاحب، عبدالرزاق صاحب نے ایک پوائنٹ ریز کیا ہے کہ ہمارے جذبات مجروح ہو رہے ہیں، ہمارے دین میں ملاوٹ کی جا رہی ہے اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال ڈکلیئر کرنے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے. ہم پاکستانی، ہم مسلمان کہاں جائیں؟ دیکھیں، جہاں پر قرآن کی ڈائریکٹ ریویلیشن ہو وہاں تو اجماع اجتہاد کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہتی. اور سود کے اوپر تو سورہ البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی واضح طور پر کہہ دیا کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے. اور سورہ الفتح میں اللہ نے کہا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ کا لشکر ہے. تو پھر آپ دیکھیں کہ اللہ نے جب بھی اپنے دشمن کو مارا نا تو نمرود کو مچھر سے مارا، قوم عاد قوم سمود کو آندھی سے مارا، وہ احقاف والوں کو وہ تو ریت کے طوفان سے مارا. تو پھر اللہ اس طرح کا عذاب نازل کرتا ہے. سورہ الحشر میں اللہ نے کہا 19 نمبر آیت میں کہ تم ایسے نہ ہو جانا کہ تم اللہ کو بھلا دو تو پھر اللہ بھی تم کو بھلا دے گا اور تم کو تمہارے نفس میں ایسے گم کرے گا کہ تمہیں اللہ کی یاد تک نہیں آئے گی. تو آج ہم اسی عذاب کا شکار ہو رہے ہیں. یہ جس طرح 295 سی ڈی ای ہے نا، اسی طرح یہ قانون چونکہ ڈیروگیٹ کر رہا ہے اسلامی آیات کو، قرآن پاک کی غلط تشریح کی جا رہی ہے. تو میرے نزدیک تو یہ ہے کہ اس کو 295 سی ڈی میں ہی پروسیکیوٹ کرنا چاہیے. جی پروسیکیوٹ کے علاوہ میرا خیال ہے ان کے خلاف پولیس رپورٹ کرانی چاہیے، جس طرح وہ آسے کے خلاف ہوئی، باقی لوگوں کے خلاف ہوئی. یہ تو مطلب توہین الہی ہے، توہین قرآن ہے. اس میں اگر ہم ایف آئی آر کی طرف جاتے ہیں اس توہین قرآن کو لے کے، تو جو ہمارا ایس ایچ او بیٹھا ہے وہ تو کبھی بھی نہیں کرے گا ایف آئی آر اس کے اوپر کہ جی وہ تو مولوی ہے، مفتی ہے. دیکھیں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ جب آپ جہاد کے لیے نکلیں تو آپ کامیاب ہی ہوں گے، تو آپ کو وہ مقام ملے گا. جس نے کوشش کی صحیح کرنا جو ہے، جد و جہد کرنا، وہی پر اجر ہے. اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، فتح کے لیے نہیں کرنا. فتح ملی تو ملی، نہ ملی تو نہ سی. تو ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. دیکھیے ایک رپورٹ کی میری گزارش یہ تھی کہ اگر ہم کوئی ٹیم ورک کر لیں، آپ کے ماشاءاللہ کافی کانٹیکٹس ہوں گے باقی سارے صوبوں میں، ہر جگہ ان کے خلاف کو رجسٹر کروائیں. جی بالکل ایسے کہ کوئٹہ میں کروائیں، بلوچستان میں بھی ہو جائے گی، سندھ میں بھی ہو جائے، لاہور میں ہو جائے، مطلب ہر جگہ کے پی کے میں ہو جائے، پشاور میں ہو جائے. ان کو ایک طرف وی وانٹ ٹو ٹوٹلی embarrass them and confuse them. دوسری چیز میں بتاؤں آپ کو، دوسرا مجھے ایک اور بڑی جو تکلیف ہو رہی ہے، وہ جو ہمارے علماء کرام باقی ہیں وہ بھی میرے خیال میں بینیفیشری ہیں، جن کو ایڈوائزر بنا دیا مختلف بینکوں کا انہوں نے. کوئی بندہ بولتا ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ غلط کہہ رہے ہیں. ہمارے ساتھ وہ ایک پروگرام کیا تھا، وہ جونیئر قسم میں، مفتی جونیئر تو نہیں، ینگ ہے، مطلب 35-40 سال کے ہوں گے. ان کو اتنے غلیظ قسم کے فون آتے رہے ہیں کہ تم کون ہوتے، تم چھوکرے، تم آ کے چھوکرے، تم تقی عثمانی کا مقابلہ کر رہے ہو، تم کیا چیز ہو. وہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، ان کو سامنے بیلنس شیٹیں رکھ کے بتا دی ہیں کہ بھی یہ دیکھو میزان بینک کے اندر پیسہ 40% پیسہ سود پہ رکھا ہوا خود فکس پہ، اور جو لوگوں سے لے رہے ہیں وہ بھی بہت فکس انٹرسٹ پہ لے رہے ہیں. تو یہ حلال کیسے ہو سکتا ہے؟ سر یہ ٹرانزیکشنل پروفٹ تو وہ بنا ہی رہے ہیں، حلال اور حرام جو پالیسی میٹرز ہیں اس میں بیسیکلی وائلیشن کر رہے ہیں. تو ہے ساری غیر شرعی جی. جس طرح حرمت والے مہینے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہودیوں نے جب حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنی تھی وہ نمبر گنتی پورے کرتے، 4 پورے کر لو، آگے پیچھے مہینے کر لو. اصل میں آپ نے جو بینکنگ کے آغاز کی بات کی نا، تو میں تھوڑی سی اس میں معذرت چاہتا ہوں. اگر اس کی فاؤنڈیشن دیکھیں نا تو 1776 میں جب سلطنت عثمانیہ چل رہی تھی، خلافت عثمانیہ، اس وقت اس کو اسٹون جو ہے نا وہ اس کی فاؤنڈیشن رکھی گئی تھی، اور اس کا پرپز ہی یہ تھا کہ اکانومی کے اوپر قبضہ کیا جائے. تو جو یہ جنہوں نے وہ فلیگ بنایا تھا نا اسرائیل کا، ان کی پہلا ٹارگٹ یہ تھا کہ ہم دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کیسے کریں. ہمیں کوئی بہت بڑا ملک نہیں چاہیے جس کو ہم ڈیفینس کر سکیں، ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم سب لوگوں کے اوپر گورن کریں اور ان کی ملائی کھائیں. آج دیکھیں وہی ہو رہا ہے. یہ تو دیکھیں سر، ابھی جو ہم نے جو سود پے کیا ہے پچھلے 5 سالوں میں، پاکستان نے $117 بلین ہے 5 سالوں میں، اور ہمارے اوپر ٹوٹل فورن ڈیٹ وہ $130 بلین ہے.
اب $117 بلین سود صرف پے کیا ہے، لیکن ہماری انکم کتنی ہے؟ ایوریج $25 بلین سال کی. تو ہم پوری کی پوری جو گورنمنٹ آف پاکستان کی نیٹ انکم ہے وہ ساری کی ساری یہ سودی طاقتیں لے کے جا رہی ہیں. یہی ہمارے دشمن ہیں. وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی ایسا کیس کامیاب ہو، FIR کامیاب ہو کہ ہم یہ سودی بزنس میں سے ان کو باہر نکال دیں، نہیں تو ہم خوشحالی کی طرف چلے جائیں گے. دیکھنا وہ مسئلہ ہے، ایک کہاوت ہے نا کہ کلاڑے نے درخت کو کاٹا تو کلاڑے نے درخت سے کہا کہ دیکھو تم کتنے بڑے ہو، میں کتنا چھوٹا ہوں، میں نے تمہیں کاٹ دیا. اس نے کہا اگر تمہارے ساتھ میرا شریک نہ ہوتا ہاں جی تو تم مجھے کبھی نہ کاٹتے. تو آج ہماری اگر ناکامی ہو رہی ہے نا تو یہ علماء سو کے حوالے سے ہو رہی ہے، جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اگر ہمیں اللہ کا خوف ہو تو پھر ہم اللہ کی آیت کے خلاف کیسے جا سکتے؟ اس کا مطلب جو علماء جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہمیں ان کو کٹہرے میں لانا ہے. جی جی ان کی جڑیں کاٹنی ہے. جڑیں کاٹنی ہے. علماء سو اسی کو کہا گیا نا. یہ ڈیفینیشن ہی اللہ نے خود ہی بیان کر دی ہے کہ وہ پھر ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی، اور یہود و نصارہ نے کیا کیا، اللہ کی آیتیں بھی بیچتے ہیں نا. جی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی بار قرآن پاک میں یہود سے مخاطب ہو کے کہا کہ میں نے تم پہ کتنی نعمتیں کی اور تم نے کس طرح اس کو تبدیل کیا. سر آپ کیا کہتے ہیں؟ میں صرف یہ کہنا ہی چاہ رہا تھا کہ رانا صاحب اصل میں اب ہے ون ون سچویشن. اب سب لوگ رس گلے کھا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ IMF ورلڈ بینک کو مسلمانوں کا سارا پیسہ مل گیا ہے. جی ٹھیک ہو گیا جی. جو مطلب ہے تقی عثمانی صاحب نے اپنے باس کو خوش کر لیا، ضیاء الحق صاحب کو جن کے پاس ان کی گود میں بیٹھ کے چوسنی چوستے تھے، ان کو خوش کر لیا. کیونکہ اسحاق خان نے اس وقت جب انہوں نے 2 کمیٹیاں بنائی تھی جنرل ضیاء الحق نے، کہ ایک کمیٹی اسحاق خان کی تھی جس میں بینکر بزنس مین سارے لوگ تھے، ایک تھی علماء کی. وہ بینکر تو آیا 2 مہینے بعد کہا جی یہ نہیں ہو سکتا، ہمیں 10 سال چاہیے اس کے لیے. 5 سال پہلا سسٹم کوریت کے ختم کرنے کے لیے بات، اور دوسرا اپنا نیا سسٹم لانے کے لیے. تو ادھر پیچھے آنا، تمہارا کوئی واسطہ نہیں. ہاں جی تقی صاحب انہوں نے کہا جی میں کچھ اس کا جوڑ توڑ نکالتا ہوں. انہوں نے اس کا جناب یہ توڑ یہ نکالا، لونا لنگڑا میں اسلام دے دیا. یہ اب اس کے لیے میرا خیال یہ ہے he became more loyal to the king than the king himself. وہ انہوں نے اس کو خوش کرنے کے لیے، خوشامد کرنے کے لیے. اب آپ دیکھیں نا فیڈرل کورٹ میں کوئی بندہ ایسا نہیں دارالعلوم جو ہے کراچی سے باہر نہ ہو. سارے ان کے اپنے بندے ہیں. وہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک جہاں سے اسٹوڈنٹ نکل رہے ہیں ان کو 5 اسٹار ہوٹلوں میں جا کے وہ سیمینار مطلب کروا رہے ہیں. اور وہ مین اس پہ آتے نہیں بیلنس شیٹ وغیرہ پہ، وہ تقی عثمانی اس کا کر رہے ہیں سارا. یعنی آپ اگر بیلنس شیٹ، یہ آپ بھی مطلب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آپ بھی اکاؤنٹس کو سمجھتے ہیں کہ ان کی بیلنس شیٹ دیکھیں، 37% اگر آپ کا جو سرمایہ ہے وہ سودی بینک میں لگا ہوا ہے. پھر جب انکم آ رہی ہے وہ ساری سود سے آ رہی ہے، تو ان کا حلال کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں وہ تو اگر ایک پیسے کا سود شامل ہو جائے تو وہ رزق سارا حرام ہو جاتا ہے. 2 باتیں عبدالرزاق صاحب نے کی ہیں، وہ یہ کہ جتنے تقی عثمانی صاحب کے فالوور ہیں وہ ان کی پوجا کر رہے ہیں. جی ایسے جو سورہ توبہ کی 31 نمبر آئی تھی، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا؟ نہیں نفس کے علاوہ نہیں، دوسرا راہب کو، درویش کو رب بنا لیا، ان کی عبادت کرتے. اور اس پہ عدی بن حاتم کے ساتھ ڈائلاگ بھی ہوا نبی کے وسلم. وہ عیسائی سے مسلمان ہوئے تھے تو انہوں نے کہا جی ہم تو کبھی عبادت نہیں کرتے اپنے رہبان جو ہے درویشوں کی. نہیں وہاں پہ ایک لفظ اخبار بھی ہے نا. ہاں اخبار والے متخذوا من اخبار. تو وہ پھر نبی رسول اللہ نے کہا کہ کیا تم ان لوگوں کی حلال، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہیں کر دیتے، یا اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال نہیں کر دیتے؟ اس نے کہا یہ تو ہم کرتے ہیں. تو ان کو پھر عبادت اور کیا ہوتی؟ تم نے اللہ کو. اس وقت جو ہمارا سسٹم ہے اس میں ایک سیٹ آف مفتیان کرام ہیں جو عزت مآب ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ اسلامک بینکنگ حلال نہیں ہے، یہ وہی ہے. دوسرا سیٹ یہ کہہ رہا ہے نہیں جی نہیں، یہ رخصت دیں. لوگ پریشان ہیں. ہاں لوگ پریشان ہیں، بینکنگ سسٹم سے باہر جا نہیں سکتے، ان کو رخصت دیں تاکہ یہ کام چلے، ایک دن ہم حلال ہو جائیں گے. جبکہ اسی سچویشن میں، اسی ڈسیپشن میں، وہ اس سچویشن میں ہے کہ پاکستان کی اکانومی اور امت محمدیہ کو جو حلال چیز تھی اس کی طرف جانے نہیں دے رہے، جو حرام چیزوں کو حلال کیے جا رہے ہیں. وہ جب اس طرح کریں گے تو برکت تو ساری ختم ہو جائے گی. جی رب کا ذل جلال والاکرام سورہ النجم کی آخری آیت میں کہا. تو جب اللہ کا نام آپ کہیں سے ختم کرتے ہیں یا اس پہ عمل نہیں کرتے تو اس میں سے برکت نکل جاتی ہے. اب آپ اس کی سوری میں آپ کی بات 1 منٹ اور لوں گا. آپ دیکھیں کہ جو سانپ ہے، فیمیل سنیک، وہ کتنے بچے دیتی ہے
اور جو کیٹل ہے یا گوٹ ہے اس کے تو 2 بچے 3 بچے ہیں سال میں. تو جب حرام کے اوپر اتنی تعداد ہونے کے باوجود آپ کو روئے زمین پہ سانپ نظر نہیں آتے, وہ حرام ہے. اور حلال 2 میں اللہ اتنی برکت ڈالتا ہے کہ آپ سارا سال کھاتے ہیں, قربانیاں کرتے ہیں. تو حلال اور حرام کے اندر نمبر آف جو ہے وہ بے شک جتنا مرضی ہو جائے کاؤنٹنگ کا, مگر اس کے اندر برکت نہیں ہوتی. عبدالرزاق صاحب یہ کس طرح موٹے ہو رہے ہیں. کل میں ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھ رہا تھا, سینٹر امریکہ کا سینٹر ہے, وہ یہ بینکر کو انٹرویو کر رہا تھا, وہ کراس کوشچن کر رہا تھا, گرل کر رہا تھا. کریڈٹ کارڈ جو ماسٹر کریڈٹ کارڈ ہے, اس کا پروفٹ آپ کے خیال میں کتنا ہوگا ایک سال کا؟ 1.17 ٹریلین سر, 1.17 ٹریلین صرف کارڈ کا. ہاں, ایک کریڈٹ کارڈ کا. اور اس نے کہا کہ یہ بتاؤ تمہارا مارجنل پروفٹ کیا ہے؟ They said جی it's about 29 کا تھا. No, it's 50%. 50% پروفٹ ہے. پہلے 15-20 سال پہلے تھا 28-29, اب وہ ایوریج کر کے آگے یہ 50 پہ آ گیا. سر, اور پوری دنیا کا جو ایجوکیشن بجٹ ہے وہ 7-8 ٹریلین ہے, جو 10 ٹریلین تک جائے گا ڈالر. اور پوری دنیا میں فائنینشیل سیکٹر ہے وہ 60 ٹریلین ہے. ظاہر ہے وہ تو. اب ہم جو 60 ٹریلین کو فائنینس کرنے کے لیے یہ پوری بینکنگ سسٹم ہے جو اس کی سپورٹ میں ہے, اور وہ جو سینٹرل بینک کے سسٹم کے خلاف جائے گا اس کے خلاف یہودی, اس کے خلاف یہ طاقتیں کھڑی ہو جاتی ہیں. اور ساری پوری دنیا کے ساتھ ہونا ہے. کسی بھی سوسائٹی کا جو اسپائنل کارڈ ہے وہ اس کی اکانومی ہوتا ہے, اسی لیے سر اب اس کو ٹھیک کرنا ہے. سر وہ اب ٹائم ہمارے پاس کم ہے. اب 2 امپورٹنٹ ٹاسک ہے ہمارے لیے, کہ ایک تو یہ ہے کہ جو 295CDE اور یہ شریعہ کورٹ کی جو ججمنٹ ہے اس میں صاف لکھا ہے کہ جی کسی بھی شہری کو اگر اعتراض ہے اسلامک بینکنگ پہ وہ اپروپریٹ فارم پہ چلا جائے, تاکہ ہم یہ جو کتا بک رہا ہے اس سے ہماری جان چھوٹ جائے. کیا ہم اس کے اوپر فیڈرل شریعہ کورٹ میں, سپریم کورٹ میں کوئی پٹیشن لے کے جا سکتے ہیں؟ ہم ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں. سپریم کورٹ کے پاس سے ڈائریکٹ وہ چونکہ ایپلیٹ فورم ہے, اور جسٹ فار دا پبلک امپورٹنس کچھ ایشوز ہیں جس کے اوپر آپ سپریم کورٹ جاتے ہیں. اور میرا بینگ ایڈوکیٹ ایک ایڈوائس ہوتا ہے کہ جب آپ کو 2 یا 3 فورم اویلیبل ہوں تو سب سے پہلے لوئسٹ فورم پہ جائیں, تاکہ آپ کے پاس ایپلیٹ جورسڈکشن کی اپرچونٹی جو ہے وہ اویلیبل ہو. تو ہمیں ہائی کورٹ کے اس میں عبدالرزاق صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں رانا صاحب تھا کہ میں بھی گیا تھا ہائی کورٹ. میں نے صرف میں نے خود پریزنٹیشن دی تھی وہاں. میں نے کہا وکیل صاحب کو شاید سمجھ نہ آئی کسی چیز کی, تو وہ جو بھی جج تھے, شاہد صاحب پتہ نہیں کیا نام تھا ان کا, شاید نہیں تھے, شاید صدیقی صاحب, ان کا بیٹا تھا شاید, ایک شاہد جمیل ہے, ان کا بیٹا تھا, مجھے پتا چلا بیٹا تھا ان کا. تو کہنا کہ آپ کی پٹیشن کیا ہے؟ میں نے کہا جی میری کوئی پٹیشن نہیں ہے, میری صرف ریکویسٹ یہ ہے کہ میزان بینک اپنے نام کے ساتھ اسلامی لگانا بند کر دے. جتنے بھی اسلامی بینک ہیں دے آر ناٹ اسلامک. تو کہنے لگے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نے کہا اس میں اسلام کا شائبہ تک نہیں ہے کسی جگہ پہ بھی. یہ سارا سودی نظام ہے, اس کو انہوں نے لیبل لگا کے مسلمانوں کو برباد کر رہے ہیں, خراب کر رہے ہیں, ان کا مطلب بڑھیا بگاڑ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی نہیں یہ فورم ہی نہیں ہے, فورم سیریز کوڈ ہے. نہیں, وہ اس میں یوں ہے نا کہ چونکہ ہمیشہ جب بھی کسی چیز کو سکسیس کرنا ہوتا ہے تو دی بیسٹ مائنڈ جو ہے وہ کولیبریٹ ہوتے ہیں اور پھر وہ اس کی پروڈیوس کرتے ہیں. تو میرے خیال میں آپ کی کوشش تو بڑی اچھی تھی, مگر اس میں ایک چھوٹا سا میں وکیل شامل ہو جاؤں تو میں آپ کو لیگل پروویژن ساتھ میں ایڈ کر دوں, کو وارنٹوں کے کیس لا دے دوں, تو امید ہے کہ میں انشاءاللہ. لیکن رانا صاحب میری گزارش تو 1-8 منٹ دوں گا میں. یہ ہم نے چھوڑنا کچھ نہیں ہے جی. آپ جیسے لوگ ہمارے ساتھ ملیں گے, ہم نے ان کی ہر جگہ پہ ان کی پٹائی کرنی ہے, ٹھکائی کرنی ہے, ان کو ننگا کرنا ہے, ان کو سارا ہم نے خراب کرنا جہاں بھی کرنا ہے. یہاں ہائی کورٹ میں جائیں, مدرسوں میں جائیں, جہاں مرضی جائیں. میرے تو ایک لڑکا ملا ہے DHA میں ملا ہے, اس نے دیکھا, اس نے کہا سر آپ کیوں بیٹھے ہوئے آرام سے, آپ کو تو تحریک چلانی چاہیے. اور میں نے کہا بھائی یہ علماء کا کام ہے, سیاستدانوں کا کام ہے, اب ان کا بھی دیکھ لینا. جو ہمارے اولو الالباب ہیں, پیسے والے لوگ ہیں, ان کے لیے مزے ہیں کہ ان کو ایک کور مل گیا اسلام کا کہ اسلامی بینکنگ میں آ گئے. سر وہ کہتے ہیں ہم نے کاروبار کو اسلامک بنیادوں پہ سٹرکچر نہیں کرنا, چونکہ بینکنگ سسٹم ہے. ہاں نہیں, ہمیں لون مل جائے, شیئر ہولڈنگ نہ دینی پڑ جائے, تاکہ ہمیں بینیفٹ مل جائے, ہم سسٹم کا حصہ بن جائے. لیکن اسلامک اقدار کو اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتا آج کا سیٹ. میں نے ربا ڈاکومنٹری کے اوپر تھوڑا سا کہا, ربا ڈاکومنٹری کے اوپر فنڈ ریزنگ کرنی ہے, یقین جانے ہر سیٹ نے یہ کہا نہیں اس میں ہم نہیں جا سکتے, ربا ڈاکومنٹری تو ہمارے اپنے خلاف جاتی ہے. سر اس میں عبدالرزاق صاحب کی پوری سپورٹ ہے, ماشاءاللہ محنت ہے, 2016 سے خاص طور پہ ایکٹیولی انگیج ہوئے ہیں, اور لاجیکل ریزن چاہیے ہیں.
اس سسٹم کو, اس کی بنیادوں کو ہلانے کے لیے؟ انشاءاللہ جی انشاءاللہ. وہ اصل میں یہ ہے کہ جب اللہ کے توکل کے ساتھ آپ چلتے ہیں تو سورہ الاحزاب میں اللہ نے کہا وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَکِیلًا. تو پھر انشاءاللہ اللہ ہمارا کارساز ہوگا. ہم اللہ کا نام لے کے چلتے ہیں. سر آپ دونوں بھائیوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اسلام ہمیں مکمل لبرٹی نہیں دیتا کاروبار کی؟ بالکل دیکھیں آپ بتائیں. مکمل لبرٹی دیتا ہے مگر وہ اسلام کے ود ان لمٹ اینڈ انلمیٹڈ جو ان گائیڈڈ پاور ہے نا وہ تو کہیں بھی نہیں. اسلام کو آپ جتنا بھی دیکھیں وہ یوں سمجھ لے کہ جیسے ایک جانور کے گلے میں رسی ہوتی ہے نا, وہ اپنی رسی کی حدود میں چلتا پھرتا رہے تو مالک اس کو ڈنڈا نہیں مارتا. اللہ نے بھی ہمیں ایک رسی قرآن کی ہمیں باندھ دی ہے. سر آج کے دور میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام ہمیں لبرٹی نہیں دیتا. دیکھیں ہم اگر ادھر نہیں جائیں گے تو اس کے علاوہ آپشن کو نہیں, ادھر جانا ہی جانا ہے. یہ ہمارا لمیٹڈ نالج ہے, لمیٹڈ انڈرسٹینڈنگ ہے اسلام پہ. بیسیکلی میرا سوال یہ تھا کہ ہمیں اسلام فل لبرٹی دیتا ہے کہ جو اس کی گائیڈ لائنس ہیں کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا, کسی کا حق نہیں مارنا, ڈنڈی نہیں مارنی, ناپ تول میں کمی نہیں یعنی کسی کا حق نہ ماریں, تو لبرٹی پوری ہمارے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک مومن مسلمان جو ہے وہ کھجور کی مانند ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کیا؟ آپ نے فرمایا جب کھجور کا درخت بڑھتا ہے تو وہ سائڈوں پہ کوئی ڈیمیج نہیں کرتا. تو مسلمان کو کھجور کے درخت کی مانند اپنے ایمان کو بڑھانا ہے, سائڈوں کو ڈیمیج نہیں کرتا. اس میں میری صرف گزارش یہ تھی کہ یہ ہم نے, میں ایک پریکٹیکل ہماری مثال ہے جی. بالکل ہمارا ایک کلائنٹ تھا, خنی گلاس کا نام ہے, دے بھی دیتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کا ہم آڈٹ کیا تو وہ رو رہے تھے کہ بڑا لاس ہو گیا, بڑا لاس ہو گیا. تو میرے پارٹنر تھی, واز ویری ریلیجیس. تو اس نے کہا مجھے بیلنس شیٹ دکھاؤ. میں لاہور کا کام کرتا تھا, وہ کراچی سے آتے تھے. تو میں نے کہا بھی یہ اس کی بیلنس شیٹ ہے. تو بتائیں ان کو نفع کیسے ہوگا بھائی؟ یہ تو ان کا 10 کروڑ کیپٹل ہے اور 25-30 کروڑ ان کا لون ہے بینک کا. یہ تو لعنت ہی لعنت ہے بھائی, کبھی پروفٹ نہیں ہوگا, اس کی امید مت رکھو. تو وہ ڈائریکٹر تھوڑے سے مذاقیہ تھے, وہ کہنے لگے او مولوی صاحب کچھ سولوشن دسو, تو سانو کی ہمیں آیتہ سنا کے پاسے کر دیں. اس نے کہا بھائی یہ اس کو زیرو کرو, 25 کروڑ کو زیرو کرو, کینسر ختم کرو گے تو سب خوشحالی ہو جائے گی. دیکھیں خالص دودھ کی آپ ایک بڑے برتن میں ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیں, ختم. آگے سنیں نا جی, انہوں نے کہا جی یہ کیسے کریں ہم, کیا ہو سکتا ہے؟ کہتے بھی پچھلے آپ 50 سال سے کاروبار کر رہے ہیں, آپ نے پلاٹ بنائے ہوں گے, دکانیں بنائی ہوں گی, ویلے بنائے ہوں گے, فارم ہاؤس ہیں, سب کو بیچو, اس کو زیرو کرو. وہ جناب زیرو ہوا ہے. آج وہ میرے خیال میں 10 سال کے بعد وہ ہنی گلاس 2 کمپنیوں نے بنائی ہیں اور دے آر کوٹڈ آن نیو یارک اینڈ لنڈن اسٹاک ایکسچینج. جی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جس طرح اب یہ میزان بینک کا پروفٹ آتا ہے $76 بلین مثال روپیز آیا ہے, وہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ آپ کا میری جیب سے کیا ہے نا. وہ کلائنٹ جو جس نے لون لیا اس نے پرائس ایڈ آن کی ہوگی نا, ان کی جیب سے لیتے ہیں. تو یہ حرام در چلے گا. تو دیکھیں اسلام نا دھوکے کی سختی سے نفی کرتا ہے. حتیٰ کہ ہیئر ڈائی جو ہے نا, ہیئر ڈائی, اس کو بھی منع کیا کہ آپ اپنی ایج کے متعلق کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے. تو وہ اتنا پیارا دین کہ جو وضو کی شرائط آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کتنی کم ناپاکی کو پسند نہیں کرتا. وہ آگے کیسے جانے دے گا کہ ہم سود میں. سر 1 منٹ وقت کلوز ہے, 1 منٹ میں کنکلوڈ کریں. وے فارورڈ دونوں. وے فارورڈ جی, وی ہیو ٹو فائنڈ دی ریٹس ان ایوری پرابلمس. دیکھیں ایک مسلمان کے اوپر صرف اتنا فرض ہے کہ وہ اللہ کے نام کے لیے جہاد کرنا شروع کر دے. کامیابی اللہ دے دے تو بھی وہ کامیاب ہے, اللہ کی رضا ملنی اصل مقصد ہے. تو ہم اللہ کی رضا کے لیے حاضر. بہت شکریہ سر آپ دونوں کا, آپ دونوں ہمارے پروگرام میں آئے. ہم نے اپنی صنعت کو ترقی دینی ہے, معیشت کو ترقی دینی ہے. 10 سے 12 کروڑ عوام غربت کی لکیر کے نیچے ہیں. $117 بلین کا سود ہم پاکستانیوں نے پے کیا. گورنمنٹ آف پاکستان نے ہم پہ پچھلے 4-5 سالوں میں ڈیمانڈز آف گرانٹس کے تحت $117 بلین کلیکٹ کیا ہے, جو کہ سود کی مد میں لوکل بینکوں کو اور فارن بینکوں کو دیا. یہ وہ نقصان ہے جس کا مداوع ہم نہیں کر پائیں گے. اور وہ اسلامک بینک جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم حلال کام کر رہے ہیں, وہ بیسیکلی حرام کو حلال ڈکلیئر کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ جنگ میں ہم انگیج کر رہے ہیں. عبدالرزاق صاحب کا کال تھا کہ موٹر وے بنائی ہوئی ہے جہنم کی طرف اور لوگوں کو دھکیل کے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ہم نے کوشش کرنی ہے, ہم نے
عزم کرنا ہے کہ ہم نے یہ جو فتنہ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے تاکہ ہم اللہ کے ہاں اللہ کی رضا پا سکیں. اجازت دیجیے. السلام علیکم. اللہ حافظ.